اپنی شریعت کے اوپر پکا نہیں ہے، مسلمان اپنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، مسلمان کے جسم کے اوپر شرعی لباس نہیں ہے، مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مسلمان اپنے دین کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آج یکساں سول کوڈ کا اعلان کر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک قانون چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں ہوگا۔ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنی شریعت کے اوپر پکے نہیں ہیں، ہم اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہماری مسجدیں گرائی گئی تو اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہمارے مدرسے گرائے گئے تو اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، اگر ہماری مسجدوں اور مدرسوں کے اوپر پابندی لگی تو اس لیے کہ ہم ان مدرسوں کے اندر پڑھائی جانے والی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آج فرقہ پرست طاقتوں نے ہمارے اس شریعت کو ہمارے سینوں سے کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور کسی حد تک یہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تیری پورا والو، آج اس مدرسے کے اس اجلاس کے ذریعے سے میں ہر ایک نوجوان سے، ہر ایک بوڑھے سے، اس میں شریک ہونے والے ایک ایک انسان سے یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اگر آج ہم اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو یاد رکھو آج یہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، کوئی وقت دور نہیں ہے کہ کوئی فرقہ پرست آ کر کے ہمارے مدرسوں پر تالا لگا کر کے کہے کہ مسلمانوں جاؤ یہاں سے، تم اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو پڑھاتے کیوں ہو؟ تم اپنے نبی کی زندگی پر عمل نہیں کرتے تو پڑھتے کیوں ہو؟ آج کے بعد تمہارا ان مدارس سے، ان مساجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ سکیں۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیے اس بات کو، آج ہماری وقف کی جائیدادوں کو، زمینوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مدرسے جس کے اندر ہمارے بچے کلمہ سیکھتے ہیں، ان کو کلمے سے دور کر دیا جائے۔ جو ہمارے بچے حافظ ہوتے ہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایک حافظوں کی، علماء کی، مفتیوں کی، حدیث پڑھنے والوں کی ایک جماعت مدرسوں سے نکلتی ہے، اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اس لیے آج ہماری ان وقف کی زمینوں کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ اب کوئی قانون نہیں ہے، اگر قانون ہے تو حکومت کا قانون ہے۔ میرے بزرگوں، جمعیت علماء ان مدارس کو لے کر کے، ان مساجد کو لے کر کے، اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر کے اس چیز کو آگے بڑھاتی چلی آئی ہے اور آج بھی آگے بڑھائے گی۔ جمعیت علماء نے اس چیز کا عہد کر لیا کہ ہم فرقہ پرستوں کی زبان کو لگام دیں گے، ہم اپنے مدرسوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی نوجوان نسل کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے، گھر گھر جائیں گے، انہیں نماز کی دعوت دیں گے، گھر گھر جائیں گے، انہیں قرآن پڑھنے کی دعوت دیں گے، گھر گھر جائیں گے، ان کی جھولی میں شریعت کو ڈال کر کے آئیں گے اور کہیں گے مسلمانوں اپنے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بنو، آج تمہارا دین خطرے کے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اس مدرسے کی اس پر نور فضا کے اندر ان علماء کی موجودگی میں ہمارے اور آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے کے لیے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف دنیا کے اندر ہی کامیابی نہیں قرار دی، صرف دنیا کے اندر کامیاب نہیں بتایا، بلکہ کل قیامت کے دن بھی کامیابی کا تاج دے دیا اور یہ کہا اے باپ، اے ماں، اے والدین، اے میری امت کے مسلمانوں، میرے اوپر کلمہ پڑھنے والوں، میرے اوپر ایمان لانے والوں، اگر تم اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ گے، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، اگر تم نے اپنی اولاد کو شریعت سکھائی، اگر تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، تو کل قیامت کے دن جہاں ہر انسان پریشان ہوگا، میں یہ اعلان کرتا ہوں تمہاری اولاد قرآن پڑھنے والی، قرآن محفوظ کرنے والی، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اس لیے کہی گئی بات کہ ان مدارس کو آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے، ان مدارس کو آپ کی بھی ضرورت ہے، ان مدارس کو ہمارے جوانوں کی بھی ضرورت ہے، ان مدارس کو ہمارے بوڑھوں کی بھی ضرورت ہے، ان مدارس کو ہماری جیب کی بھی ضرورت ہے، ان مدارس کو ہماری دولت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھو، یہ مدارس مسجد نبوی سے لے کر کے 1400 سال ہو گئے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ رہتی دنیا تک چلتے رہیں گے اور اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر یہ مدارس ختم کر دیے گئے تو اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور جس دن اللہ کا نام لینے والا ختم ہو گیا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ دنیا رہے گی، ختم کر دیا جائے گا ہر چیز کو۔ اس لیے میرے بھائی، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ان کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان علماء کو ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ مولانا، رات کے اندھیرے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا ہم رات کے اندھیرے میں آواز لگاؤ گے تو آئیں گے، دن کے اجالے میں آواز لگاؤ گے تو آئیں گے، جس وقت بلاؤ گے ہم اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ میدان میں دکھائی دیں گے۔ ہمیں یہاں سے یہ عہد کر کے جانا ہے انشاءاللہ، اور یہ بات اور یہ پختہ عزم لے کر کے جانا ہے۔ تیری پورا کے جوانوں، تم سے کہتا ہوں، تمہاری جوانی کس لیے ہے؟ تمہاری جوانی، تمہارے اس جسم کے اندر دوڑنے والا خون